لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 اور 46۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ثابت قدم رہیں۔ دیکھیے گا اپنا ترجمہ کتاب میں اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے ثابت قدمی۔ ثابت قدمی کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، دشمن کی زیادہ تعداد دیکھ کر یا اسلحہ دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، دشمن کے سخت حملے کو روکنا چاہیے، طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنا، اور اگر شہید ہو جائیں تو ہمارے قدم کھڑنے نہیں پائیں، لڑ کر جان بچائے مگر بھاگ کر جان نہیں بچانی چاہیے۔ دوسرا ہے اللہ کی یاد۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، میدان جنگ میں ہاتھوں سے لڑتے رہو مگر زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، گھبراتے ہوئے دل کو تسکین دینا، اکھڑے قدموں کو جمانے والا اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ ذکر الہی ہو جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود قائم کر رکھی ہیں ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ان سے تجاوز نہیں کرو، اور مصیبت کے وقت صبر کرو۔ صبر کا مطلب ہے خطرات اور مشکلات سامنے ہوں مگر ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، اشتعال انگیز موقع پیش آئیں تو غیظ و غضب اور ہیجان پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب مصیبتوں کا حملہ ہو اور حالات بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو ان حالات میں برداشت کریں مگر ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں اس کو گرنے نہیں دینا چاہیے۔ کامیابی کے شوق سے بےتاب ہو کر خلاف شرع اور حکمت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا تم ان تمام حیثیتوں میں صبر کرو تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہوتا ہے، اور تمام اسلامی اعمال کی روح جو ہے خلوص نیت پر ہے، اس لیے جہاد کے لیے بھی اخلاص سے نیت کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے، کیونکہ نیتوں کے خلوص کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 47۔ آیت نمبر 47 بیٹا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا
وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو فخر کرنے کی، غرور کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کفار سے مقابلے کی صورت میں جن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: آپس میں اختلاف نہ کرو۔ میدان جنگ میں سب سے بری بات آپس کا اختلاف ہے، کیونکہ اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو ہماری قوتیں زائل ہو جاتی ہیں، اور جب ہماری قوتیں زائل ہو جاتی ہیں تو دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے، جو ہماری شکست کا باعث بنتا ہے، اور دشمنوں پر ہمارا جو رعب اور ہیبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، فخر و غرور کے ساتھ میدان جنگ میں نہ جاؤ، جیسا کہ کفار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو فخر اور غرور پسند نہیں۔ دوسرا، دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں دکھاوے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، اس لیے مسلمانوں کو دکھاوے اور ریاکاری سے منع کیا جا رہا ہے۔ فخر و غرور کی سے ممانعت کی جا رہی ہے اور دکھاوے اور ریاکاری سے منع کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں شیطان کا عمل اور اس کا رد عمل بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کے دعوے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان کافروں کی پشت پناہی کر رہا تھا اور اس نے ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب اعمال نیک ہیں اور ان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ اس روز شیطان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کافروں کے سامنے ان کی قوت بیان کی اور ان کو اپنی مدد اور حمایت کا یقین دلانے کے لیے نہایت مبالغہ سے کام لیتے ہوئے ان سے یہ تک کہہ دیا کہ یہ بے سر و سامان مسلمانوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہے اور تمہارے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کوئی کمی نہیں، لہٰذا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اس معاملے میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں۔ پھر یہ تو شیطان کا عمل بتایا ہے،
اب رد عمل کیا تھا؟ پھر جب بدر کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور شیطان نے جبرائیل اور فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو فوراً الٹے پاؤں بھاگ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تم سے بری اور بے تعلق ہوں، بلا شبہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت سے پہلے ہی نہ پکڑ لیا جاؤں، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ کہہ کر شیطان الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ یہاں بیٹا ہمارا ماہ اگست شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے آج آیت نمبر الدرس الثانی جیم آیات ہیں ہماری 45 سے لے کے 48 تک ہم نے یہ پڑھی ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، آیات بھی پڑھی ہیں اور اس کی تفسیر بھی آپ کو بتائی ہے۔ اب آپ کو کام کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے ماہ اگست کا ٹائٹل پیج بنانا ہوگا، ماہ اگست کا ٹائٹل پیج بنانا ہوگا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ پریزنٹیشن کرتے ہیں، الدرس الثانی جیم سورہ انفال آیات 45 سے 48 الکلمات التراکیب لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے التمارین کرنی ہے اور سوال جواب کرنی ہے، اور جو آیات ہیں ان کا مفہوم بھی لکھنا ہے۔ یہ سب کام میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گی۔ آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ بیٹا اب اس سبق سے متعلق اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھیے، اس کے بعد ہم ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ کلاس 9 اس کے بعد ہم ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو بیٹا آپ کے پاس اگر کچھ اس آیات 45 سے 48 تک کچھ بھی پوچھنا ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو یہ سب چیزیں مجھ سے پوچھ لیں بیٹا۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ بیٹا کیا بات ہے، سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کیا؟ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے بیٹا؟ کوئی ہینڈ ریز نہیں کر رہا؟ کسی کو کچھ نہیں پوچھنا؟ ادینہ فواد، آخری والی آیت ہے نا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتی؟ آخری والی آیت کا بتاؤں بیٹا؟ اس آیت میں آخری والی آیت نمبر 48 تھی۔ اس میں شیطان کا عمل بتایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا رد عمل بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں شیطان نے دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان کافروں کی پشت پناہی کر رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا، اور اس نے کافروں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تمام نیک اعمال ہیں، ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس روز شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت مبالغہ آرائی سے، جھوٹ سے کا سہارا لیا اور ان کو اپنی مدد اور حمایت کا یقین دلایا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمان بہت بے سر و سامان ہیں، کم تعداد میں ہیں، جبکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، جنگی سامان بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس سلسلے میں، اس معاملے میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں۔ یہ تو تھا اس کا عمل، اس نے کافروں کو بہکایا۔ لیکن جب بدر کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور شیطان نے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کافروں سے میں تم سے بے تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت سے پہلے ہی میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا بیٹا،
لامیا پوچھیے بیٹا. پہلی آیت دکھا دیں گی؟ بیٹا آپ لوگ جب میں سمجھا رہی ہوتی ہوں تو بیٹا آپ لوگ کہاں پر ہوتے ہو؟ مس وہ جب ہم نے کنیکٹ کر رہی تھی نا تو تھوڑی دیر ہو گئی تھی. اچھا بیٹا آیت نمبر ہم نے 45 اور 46 بتائی تھی کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ثابت قدم رہیں، ثابت قدمی سے مقابلہ کریں، دشمن کی زیادہ تعداد دیکھ کر خوفزدہ نہ ہوں بلکہ دشمن کا مقابلہ کریں، شہید ہو جائیں مگر الٹے پاؤں بھاگ کر جان بچا کر نہ جائیں. اللہ کی یاد. دیکھیں بیٹا آپ کے ترجمے میں جب آپ ترجمہ کر رہی ہیں تو اس میں بھی بتایا جا رہا ہے. دوسرا تھا کہ اللہ کی یاد کثرت سے کریں میدان جنگ میں. پہلا دیکھیے آپ دیکھیے پہلی لائن میں ہے ثابت قدم رہیں، خدا کو بہت یاد کرو. دوسرا یہ ہے کہ دشمن سے لڑتے رہو مگر زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، گھبرانا نہیں چاہیے. اکھڑے قدموں کا جمانے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا تو اور ثابت قدمی ہو تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. پھر تیسرا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو تو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارو، اور جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہوئی ہیں ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تیسرا ہے صبر سے کام لو. صبر کا مطلب ہے جب بھی ہمیں کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو ہم میں غیظ و غضب پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہیجان پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مصائب کا حملہ اور حالات اگر بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو ان کو برداشت کریں، مگر اخلاقی اقدار جو ہیں ہماری اس سے گرنا نہیں چاہیے ہمیں، اور کامیابی کے شوق میں بےتاب ہو کر ہمیں خلاف شرع کام بھی نہیں کرنا چاہیے. ان تمام حیثیتوں میں جو کہ میں نے بتائی ہیں آپ کو، ان میں صبر کرتے رہنا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کا اللہ تعالی حامی اور ناصر ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ یس مس، تھینک یو. ویلکم بیٹا، ویلکم بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم آ جاتے ہیں ٹیسٹ کی طرف. ہمارا ٹیسٹ ماہ جولائی کا سلیبس ہمارے پاس تھا کہ ہمارا سلیبس ماہ جولائی میں تھا، تو ہمارا اچھا خاصا لیندی سلیبس ہے بیٹا. تو اس لیندی سلیبس کے تحت ہم جو ہے سورہ انفال، صرف سورہ انفال سے 1 سے 44 آیات ہیں ہماری. آج جو سلیبس تھا وہ ماہ اگست کا تھا، وہ میں گروپ میں آپ کو بھیج دوں گی. اب جو ٹیسٹ ہے اس کی ڈیٹ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، لیکن سورہ انفال میں آیات 1 سے 44 تک کا تمام کام آپ کو یاد ہونا چاہیے. ابھی تو ہم آپ کا اورل ٹیسٹ لیں گے، اس کے بعد ان ریٹن ٹیسٹ کے لیے ہم ایس او پیز کے تحت آپ لوگوں کو اسکول بلائیں گے اور آپ لوگوں کا ٹیسٹ ان ریٹن کنڈکٹ کروائیں گے. تو اب آن لائن کلاسز میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس دن آپ کے کیمرے آن ہونے چاہیے. تمام بچوں کے پاس ایک پیپر ہونا چاہیے. جیسے جیسے میں بچی کا نام کال کروں گی اسے فوراً اپنا جواب مجھے اپنے اسکرین سے مجھے بتانا ہوگا کہ یہ جواب ہے، اور واضح رہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں ان کے مارکس کی گریڈنگ ہوگی. ہبا شوکت کیا پوچھنا ہے بیٹا؟ ہبا شوکت. مس مجھے آپ سے بولنا تھا، ایسے مطلب کہ سورۃ انفال کا لیں گے، مطلب پورا بے تک لیں گے، الف سے لے کر جیم تک؟ نہیں بیٹا، 1 سے لے کے 44 آیات تک.
ٹھیک ہے. اور 1 سے 44 آیات تک بھی میں بتا دوں کہ بیٹا اس کا کس طرح سے پیپر میں آتا ہے، ایگزام میں کس طرح سے آتا ہے. بیٹا ایم سی کیوز کثیر الانتخابی جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ جو الکلمات التراکیب ہے نا تو اس سے جواب آتے ہیں، لہٰذا ان کے ترجمے آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب اگر آپ کتاب کھولیں سورہ انفال میں ہے ہمارا پہلا درس ہے، ہمارا پہلا درس ہے التمارین کا صفحہ نمبر بیٹا 11 پر. تو اس میں التمارین میں سے مختصر سوالات ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں بیٹا. اور یہ جو عبارات ہیں ہماری سورہ انفال کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو عبارات ہیں صرف اسی میں سے آتا ہے. تو یہ پہلا ہے ہمارا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اس کا ترجمہ میں پوچھوں گی کسی بچی سے تو صرف اس ہی کا ترجمہ آپ نے بتانا ہوگا. بے ہے آتی اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اس کا ترجمہ. پھر اس کے بعد جیم ہے اس کا ترجمہ. اسی طرح سے 1 سے لے کے 44 آیات تک الکلمات التراکیب اور التمارین یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. اریج بیٹا، اروش بیٹا. مس کے آیتوں کے ترجمے یاد کرنے ہوتے ہیں جیسے آپ ہمیں سمجھا. ہاں جی بیٹا، ہاں جی بالکل آیات، جی بالکل یہ جو آیات جو التمارین میں ہے نا صرف وہی آیات آتی ہیں، وہی آیات کے ترجمے یاد کرنے ہیں جو کہ التمارین میں دی گئی ہیں آپ کے تینوں اسباق پہ. ٹھیک ہے بیٹا، ان کے ترجمے یاد کر لیجئے گا، وہ آئیں گے آپ کو. حفصہ ریاض بیٹا، حفصہ ریاض بیٹا. جی بیٹا. میں نے آپ کی بات سے سنی نہیں تھی، تو کیا آپ ہمیں عربی سننے دے سکتی ہیں؟ آپ ہم سے عربی سنیں گی؟ کیا سنوں گی بیٹا؟ مطلب آپ جو التمارین اور ترجمے سنیں گی ان میں بیٹا آپ ہاں جی بیٹا بالکل سنوں گی، بالکل سنوں گی. آپ عربی سن سکتی ہیں آپ؟ جی یہ آیتیں صرف وہی ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ التمارین میں جو عربی آیات ہیں صرف انہی کے ترجمے یاد کرنے ہیں. پوری آپ کو 1 سے 44 آیات نہیں یاد کرنی، صرف جو جز دیا گیا ہے آپ کے التمارین میں، آپ کے بک میں، انہی میں سے پیپر میں آئے گا یا ایگزام بورڈ کے امتحان میں آئے گا. ابھی ٹیسٹ بھی میں لوں گی تو اسی کا ترجمہ آئے گا، لیکن ترجمہ آپ کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ یاد ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے بیٹا. ابھی میں آپ لوگوں کو نویرا بیٹا، نویرا بیٹا پوچھئے کیا پوچھنا ہے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام بیٹا. ٹیچر جو یہ سوال جواب ہیں ان میں سے ایم سی کیوز آپ دے سکتی ہیں کیا؟ ہاں بیٹا کچھ بھی دے دوں گی، کچھ بھی دے دوں گی. کچھ ایون کہ میں اپنا لیکچر جو بتاتی ہوں اس میں سے بھی آپ لوگوں کو کچھ پوچھ سکتی ہوں. اسی لیے تو کہتی ہوں کہ لیکچر جو ہوتا ہے، تفسیر جو ہوتی ہے جو میں بتاتی ہوں اس کو بہت اچھی طرح سے سنا جائے، اور اس کو بہت اچھی طرح سے سنیں گے تو آپ اس کے جوابات دیں گے. اور امتحان میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے، امتحان میں کچھ بھی، بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. لہٰذا اس کو بہت اچھی طرح سے کلاس لینے کی عادت ڈالیے. اور جب ترجمہ تو آپ کے پاس بک پہ لکھا ہی ہوا ہے، جب میں تشریح کر رہی ہوتی ہوں، اس کی سمجھا رہی ہوتی ہوں تفسیر، تو اسے اچھی طرح سے آپ کو بیٹا سمجھنا چاہیے، تاکہ اس میں سے اگر کچھ آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اینا بولیے بیٹا، اینا بتائیے کیا پوچھنا ہے بیٹا. ہبا شوکت. ہاں مجھے آپ سے کہنا تھا کہ وہ جب آپ لیں گی تو آپ تقریباً یہ تو بتاتے ہیں جو الف بے جیم ہے. اب ایک چیپٹر میں تقریباً 3 سوال ہیں اور دوسرے چیپٹر میں 3 اس طرح سے ہم پورا مطلب پورا دوسرے ہمیں پورا جی یاد کرنا ہے ہاں مطلب. ہاں بالکل پورا یاد کیجیے گا، اس لیے کہ بچے تو میرے پاس بہت سارے ہوتے ہیں. تمام بچوں سے سوال تھوڑی پوچھوں گی، کسی سے کچھ پوچھوں گی، کسی سے کچھ پوچھوں گی، کسی سے کچھ پوچھوں گی. اپنی تفسیر میں سے بھی پوچھوں گی. جو باتیں میں کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھیے گا اس کو لکھ لیجئے، جیسے نظر بن حارث کے بارے میں بتایا تھا تو پوچھوں گی یہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، یہ سب چیزیں میں پوچھوں گی بیٹا آپ لوگوں سے.
اور میں سورۃ الانفال کا وہ پورا وہ یاد کرنا ہوگا؟ ہاں بالکل، اس میں سے بھی آ سکتا ہے. الفال کے معنی بتائیے، تعارف بتائیے، کتنی آیتیں ہیں، ترتیب قرآن کیا ہے، یہ سب چیزیں تو آنی چاہیے. ایون کہ میں نے تاریخی پس منظر بھی بتایا تھا آپ کو، بیت عقبہ ثانیہ، بیت عقبہ، یہ بھی پوچھ سکتی ہوں میں آپ سے. پہلا لیکچر تھا میرا، ویری فرسٹ ڈے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. ہاں بیٹا اب ٹائم ختم ہو گیا. اللہ حافظ. کتنے بچے ہیں دیکھ لیں.